اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار تو نہیں ہو سکتے نا. سنو اور سمجھو. معاملہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل مجد الکریم نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں کو. اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں کو. کن کو دوست رکھتا ہے؟ ایمان والے. ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے. اب ایمان وہ قیمتی مال ہے کہ جس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، جس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے. ایک بندے کے گھر سے 10 لاکھ روپے چوری ہو جائیں، کیا وہ بندہ مر جائے گا؟ مال چوری ہوا ہے نا، ایمان تو چوری نہیں ہوا. ایک بندہ اس کی پراپرٹی جائیداد کو غصب کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے، تو کیا وہ لوگ مر جاتے ہیں جن کی جائیداد؟ نہیں. اسی طرح کسی بندے کے پاؤں میں گولی لگ گئی، زخمی ہو گیا، پاؤں بازو پہ لگ گئی، زخمی ہو گیا، تو کیا یہ زخم ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگا؟ ہو جاتا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ سب سے قیمتی چیز کا نام ہے ایمان. کیا نام ہے؟ ایمان. اونچا بولیں، سب سے قیمتی چیز کا کیا نام ہے؟ ایمان. ایمان. اب ایمان بہت قیمتی ہے، ایمان بہت قیمتی ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا اس ایمان کا چور، جو ایمان کو چوری کرنے آتا ہے، جو ڈاکہ مارنے آتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ شیطان جو ہے یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. یہ ڈاکہ مارتا ہے. کس کے اوپر ڈاکہ مارتا ہے؟ ایمان. اب مومن مسلمان ہو، ایمان کو کھلا چھوڑ دے، پیسے کھلے نہیں رکھتے، چھپا کے رکھتے ہیں، چوری ہونے کا ڈر ہے. ایمان کو کھلا کیسے چھوڑا جائے گا کہ وہ چور آ کے ڈاکہ مار کے چلا جاتا ہے؟ حالانکہ ایمان کا جو مقام ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تک شیطان کی رسائی نہیں ہوتی. ایمان ہوتا ہے انسان کے اس مقام پر کہ جس کو آپ قلب کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ نے اس کو ایک قیمتی جو ہے ٹھکانہ، اس کے اندر اس کو بند کیا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آ کر شیطان آ کر اسی پہ ہی ڈاکہ مارتا ہے. کس پہ ڈاکہ مارتا ہے؟ ایمان پہ. اب سب نے اس سے بچنے کا کیا طریقہ کرنا ہے؟ ایک بار ذرا اونچا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ.